معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 14، سید خاندان، سب ہیڈنگ خضر خان۔ تغلق خاندان کے خاتمے پر خضر خان نے سید خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان کو بخارا کے مذہبی پیشوا سید جلال الدین نے تسلیم کر لیا، لیکن خضر خان نے شاہی لقب اختیار نہ کیا۔ وہ تیمور کے بیٹے شاہ رخ کا اطاعت گزار رہا۔ اس نے رعایت اعلیٰ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے زمانے میں پھر پنجاب اور دہلی ایک ہی فرما روا کے تحت آ گئے۔ اس نے دوابہ اور کٹر کے باغی سرداروں کی سرکوبی کے لیے تاج الملوک کی سرکردگی میں مہم روانہ کی۔ اس نے اٹاڈا، کمپل اور چاند واڑ کے سرداروں کو مطیع کیا۔ بدایوں کے صوبے دار مہابت خان نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ خضر خان کے زمانے میں مال گزاری اور محاصل بھی فوج کی مدد سے وصول کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جولائی 1416 عیسوی میں تاج الملوک کو بیانہ، گوالیار، کیمپل اور پٹالی سے خراج وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے فوج کی مدد سے لوٹ مار کر کے خراج کی رقم کو پورا کیا اور دلی واپس آ گیا۔ خضر خان نے گجرات پر چڑھائی کی اور واپسی پر جھائیں، گوالیار اور بیانہ سے خراج وصول کیا۔ 1418 عیسوی میں تاج الملوک نے ہار سنگھ والیے کٹیر کی بغاوت کو فروغ کیا اور کماؤں اور اٹاڈا میں لوٹ مار کرتا ہوا واپس لوٹا۔ رعایا کے دلوں سے حکومت کا رعب اٹھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ تنگ آ کر کوئل اور سنبھل کو بھی طاقت و تاراج کرنا پڑا، جو دلی کے قریب میں واقع تھے۔ سرہند کے گورنر اسلام خان کو باجواڑہ، ضلع ہوشیار پور مشرقی جانب کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا اور تاج الملوک کوئل اور اٹاڈا کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ واپسی پر اس نے چاندواڑ اور کٹر میں لوٹ مار کی۔ جالندھر کے گورنر ملک تغان کی بغاوت کو فروغ کر کے زیر خان کو حاکم مقرر کیا۔ 1421 عیسوی میں خضر خان نے میوات اور گوالیار پر چڑھائی کی، مگر اثناء راہ میں بیمار ہو کر دہلی واپس آیا، جہاں 6 مئی 1421 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ مبارک شاہ نے تیمور کے جانشینوں کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہوئے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور معز الدین مبارک لقب اختیار کیا۔ اس نے امراء کو جاگیریں عطا کیں۔ امراء کی سرکشی کی روک تھام کے لیے وہ اکثر ان کی جاگیروں میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ اس کے ابتدائی دور میں جسرت کھوکھر نے تلونڈی، لدھیانہ اور روپڑ کو طاقت و تاراج کیا اور سرہند پر حملہ کر دیا۔ محمود کے طاقوں پر جسرت وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے دوبارہ پھر شورش برپا کی، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد قلعہ نور واپس لوٹ گیا۔ مبارک شاہ نے کھوکھروں کی سرزنش کی اور دواب اور کٹر میں لوٹ مار مچائی، مگر باوجود کھوکھروں پر بار بار چڑھائی کرنے کے جسرت کھوکھر کا قلعہ کما نہ ہو سکا۔ وہ کبھی قلعہ نور پر چڑھائی کرتا تو کبھی جالندھر پر۔ مبارک شاہ کو ان تمام علاقوں پر جو اس کے زیر نگین تھے ہر مرتبہ مال گزاری کی وصولی کے لیے فوج کشی کرنی پڑتی تھی۔ ملتان پر شیخ علی نے چڑھائی کر دی تھی، مگر اماد الملک کی وجہ سے اسے پسپا ہو کر کابل واپس لوٹنا پڑا۔ اس اثنا میں جسرت کھوکھر نے لاہور پر حملہ کر دیا اور شیخ علی نے کابل سے ملتان پر چڑھائی کر دی اور طلبہ پر قبضہ کر لیا۔ مبارک شاہ جنوری 1432 عیسوی میں لاہور روانہ ہوا۔ جسرت پہاڑ کی جانب بھاگ گیا۔ ان شورشوں سے ابھی فرصت نہ ہوئی تھی کہ میوات میں جلال خان نے علم بغاوت بلند کیا اور شیخ علی نے لاہور کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں سرور ملک نے دلی میں ہندو کھتریوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازش کی اور 19 فروری
1434 میں اسے قتل کر دیا۔ مبارک کے انتقال کے بعد سرور الملک نے محمد کو تخت نشین کر دیا اور مخالف امرا کی جاگیریں چھین کر سدھارن، سدھو پال اور دوسرے کھتریوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ جاگیریں بیانہ، امروبہ، نارنول اور کوہرام کے علاقے پر مشتمل تھیں۔ مخالف امرا جن کے پاس ابھی جاگیریں بحال تھیں سلطان محمد کے ساتھ مل گئے۔ جب سرور الملک کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے محمد کو مبارک کی طرح قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں خود ہی امرا کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سدھو پال نے رسم جوہر ادا کر کے جان دے دی۔ سدھارتھی اور دوسرے باغی بھی قتل کر دیے گئے۔ محمد شاہ ملتان کے مقبروں اور خانقاہوں کی زیارت کے لیے آیا اور فوج کا دستہ سمانہ کو کھوکھروں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ سلطان کی دلی کو واپسی پر افغان قبیلہ لنگا نے ملتان پر تسلط قائم کر لیا۔ جونپور اور گوالیار میں بغاوت رونما ہوئی۔ پنجاب میں ملک بہلول لودھی نے رفتہ رفتہ قبضہ کر لیا۔ میواتیوں کے دلی تک یلغار کی۔ امرا نے محمد کی کمزوری سے تنگ آ کر محمود خلنی کو مالوہ میں دلی آنے کا پیغام بھیجا۔ 1441 میں محمود کی عدم موجودگی میں مالوہ شورش بپا ہوئی اور اسے واپس لوٹنا پڑا۔ محمد نے 1444 میں انتقال کیا۔ محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا علاؤالدین تخت پر بیٹھا۔ اس نے عالم شاہ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے عہد میں بہلول لودھی نے تخت پر قبضہ کرنا چاہا۔ 1447 میں عالم شاہ بدایوں کو گیا اور وہ جگہ اسے اتنی سہانی معلوم ہوئی کہ 1448 میں اس نے مستقل طور پر وہیں رہائش اختیار کر لی اور اپنے برادر نسبتی کو دلی کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ملتان خود مختار ہو چکا تھا۔ پنجاب کا علاقہ پانی پت اور حصار تک بہلول لودھی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سنبھل پر دریا خان کی حکومت تھی۔ کوئل پر عیسیٰ خان ایک ترک سردار حکمران تھا۔ راپڑی حسن خان کے زیر عنان تھا۔ بھون گاؤں، پٹالی اور کمپل پر راجپوت راجہ پرتاپ کی حکومت تھی۔ داؤد خان اہدی بیانہ کا خود مختار حاکم تھا۔ یہ سب کے سب حکمران بہلول کے طرفدار تھے۔ گوالیار ایک ہندو راجہ کے تحت تھا اور میوات کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے سردار حکمران تھے جن کے علاقوں کی حدیں دلی کے ساتھ جا کر ملتی تھیں۔ عالم شاہ کے بدایوں چلے جانے کے بعد دلی میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ امرا نے بہلول کو دلی کا حکمران منتخب کر کے وہاں آنے کی دعوت دی۔ بہلول نے دلی میں آ کر 19 اپریل 1451 کو تخت حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بہلول نے بدایوں میں عالم شاہ کو لکھا کہ سلطنت کو زیر و زبر ہوتے دیکھ کر اس نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ عالم شاہ نے تخت اس کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے سید خاندان کا تعلق مرکزی حکومت سے منقطع ہو گیا۔ باب نمبر 15 لودھی خاندان۔ خلجی اور تغلق بادشاہوں کے دور میں بے شمار پٹھان اپنے وطن کو سلیمان سے وارد ہند ہوئے۔ یہ لوگ شاہی فوجوں میں بھرتی ہو کر تخت دہلی کے مخالفین کے خلاف داد شجاعت دیا کرتے تھے۔ سلاطین دہلی نے بہت سے پٹھانوں کو شمالی ہند میں آباد کیا تاکہ مقامی ہندو آبادی میں جو ہر موقع پر آمادہ بغاوت رہتی تھی حکومت کے ہمدرد اور حامی عنصر کی نو آبادیاں قائم ہو جائیں۔ لودھی افغانوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تجارت کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کا دور حکومت تھا کہ ملک بہرام لودھی نام ایک پٹھان وارد ملتان ہوا اور حاکم ملتان ملک مردان دولت کی ملازمت اختیار کی۔ اس کے 5 لڑکے تھے۔ ملک سلطان شاہ، ملک کالا، ملک فیروز، ملک محمد۔ ملک خواجہ خضر خان حاکم ملتان بنا تو ملک سلطان شاہ اس کی سلک ملازمت میں منسلک ہو گیا۔ ملو اقبال خان سے خضر خان کی جنگ ہوئی تو سلطان شاہ بہادری سے لڑا اور اسی کی تلوار سے مقتول ہوا۔ خضر خان اس کی خدمات سے بہت خوش ہوا
اور اسے اسلام خان کا خطاب دے کر سر ہند کا حاکم مقرر کیا۔ اسلام خان نے اپنے بھائیوں اور اپنے قبیلے کے بہت سے افراد کو بلا کر اپنے صوبے میں مختلف عہدوں پر فائز کیا۔ چنانچہ اس کا چھوٹا بھائی ملک کالا اس کی طرف سے 2 راہبہ واقعہ ضلع لدھیانہ کا حاکم تھا۔ اس کا ایک بار نیازی افغانوں سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ مارا گیا۔ اس کی بیوی اس کے چچا کی بیٹی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ جب وضع حمل کے دن قریب آئے تو اتفاق سے ایک دن مکان کی چھت اس پر گر پڑی اور وہ اس صدمے سے مر گئی۔ بچہ اس کے شکم میں زندہ تھا کہ پیٹ چاک کر کے اسے نکال لیا گیا۔ خدا کی قدرت سے وہ زندہ رہا اور اس کا نام بہلول رکھا گیا۔ اسلام خان نے مرحوم بھائی کی اس نشانی کو بڑی توجہ سے پالا پوسا اور پروان چڑھایا اور اپنی بیٹی سے شادی کر دی۔ بہلول بڑا بہادر اور نامور سردار ثابت ہوا اور اسلام خان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ سرہند میں بے شمار دشمنوں کی مخالفت کے باوجود بہلول لودھی نے اپنی پوزیشن مضبوط کر دی۔ سید محمد شاہ اور سید علاؤ الدین کے دور میں اس کی طاقت بہت بڑی اور تمام پنجاب میں اس کا طوطی بولنے لگا۔ آخر علاؤ الدین کی کمزوری کے سبب دہلی پر اس کا قبضہ ہو گیا اور حکمت عملی سے اس نے سید بادشاہوں کے وزیر حمید خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس طرح اس کے اقتدار کی راہ میں کوئی کانٹا نہ رہا۔ بہلول لودھی دہلی کا سلطان تو بن گیا لیکن کئی امراء اس سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سلطان محمود شرقی والی جون پور کو دہلی پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ سلطان سید علاؤ الدین سلطان گوشہ نشین کا داماد تھا۔ اس نے دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے لشکر میں دریا خان لودھی حاکم سنبھل بھی تھا۔ اسے غیرت دلائی گئی کہ تم اپنے افغان بھائی سے کیوں لڑتے ہو؟ چنانچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس پر محمود کو بھی پسپا ہونا پڑا۔ اس کامیابی کے بعد سلطان بہلول لودھی نے دہلی کے مشرقی صوبوں میں امن و امان قائم کیا۔ میوات، برن، بلند شہر، کول، علی گڑھ اور دواب کے دوسرے حصوں کے سرداروں کو حکومت دہلی کا مطیع بنایا، لیکن حکومت دہلی اور حکومت جون پور کے درمیانی علاقوں کے امراء، زمیندار اور راج گاں موقع پرست بن گئے۔ وہ کبھی سلطان دہلی کے حامی بن جاتے اور کبھی حکومت جون پور کے مطیع و فرما بردار۔ محمود شاہ اور اس کے جانشینوں یعنی محمد شاہ اور حسین شاہ کے ساتھ مدتوں بہلول کی چپکلش رہی۔ آخر سلطان حسین شاہ کو شکست دے کر بہلول نے 1478 عیسوی میں شرقی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اپنے فرزند باربک شاہ کو حاکم جون پور مقرر کر دیا۔ جون پور کے بعد بہلول نے کالپی اور دھول پور کے حکام کو اطاعت پر مجبور کیا۔ گوالیار کے راجا نے 80 لاکھ تکہ پیش کر کے اس کی اطاعت شعاری کا عہد کیا۔ سلطان نے راجپوتانہ میں بھی پیش قدمی کی۔ ادے پور کے رانا کو شکست دے کر سلطان دہلی کا مطیع بنایا۔ ادے پور کے رانے کو شکست دے کر سلطنت دہلی کا مطیع بنایا اور سندھ کے ایک سرکش سردار احمد خان بھٹی کا خاتمہ کیا۔ 1488 عیسوی میں سلطان بہلول لودھی راہیے ملک عدم ہوا اور اس کی جگہ اس کا فرزند نظام خان سکندر لودھی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ سلطان بہلول لودھی کا شمار مقتدر سلاطین میں ہوتا ہے۔ اس نے سلطنت دہلی کا وقار از سر نو قائم کر کے دہلی کی سلطنت میں از سر نو جان ڈال دی اور شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار از سر نو قائم کیا۔ وہ ہر لحاظ سے دہلی کی سلطنت کا مستحق تھا۔ وہ بہت بہادر، فیاض اور مذہب کا پابند بادشاہ تھا۔ اس نے کسی مارکے میں دشمن سے شکست نہیں کھائی، بلکہ وہ میدان جنگ میں ہمیشہ سبقت کرتا تھا اور مردانگی کے جوہر دکھانے میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔ وہ پرلے درجے کا فیاض تھا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ آتا تھا وہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، سب کے لحاظ سے وہ ہمیشہ تہی دست رہا۔
وہ مذہب کا بہت پابند تھا، شاعر دین کا ہمیشہ احترام کیا کرتا تھا۔ وہ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرتا تھا۔ جنگ سے پہلے وہ ہمیشہ گھوڑے سے اتر کر خدا تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاتا تھا اور فتح و نصرت کی دعا مانگتا تھا۔ وہ اپنے امراء سے ہمیشہ اخلاق اور مروت سے پیش آتا تھا اور ان سے برابر کا سلوک کرتا تھا۔ سرکاری اور نجی تقریبات کے موقع پر وہ کبھی تخت پر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ عام لوگوں کے ساتھ دری پر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اپنے امراء اور عام سپاہیوں سے آزادانہ طور پر ملتا تھا اور ان میں گھل مل جاتا تھا۔ اگر کوئی امیر بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے خود اس کے گھر چلا جاتا تھا اور اس کی تیمارداری کرتا تھا۔ اگر کوئی امیر اس سے ناراض ہو جاتا تھا تو وہ خود اس کے گھر جا کر اس کو منا لیتا تھا۔ اگر اس کے باوجود کسی امیر کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی تلوار کمر سے کھول کر اس کے آگے رکھ دیتا تھا اور معافی کا خواستگار ہوتا تھا۔ بعض اوقات وہ پگڑی اتار کر اس کے پاؤں پر رکھنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت پٹھانوں میں مرگ و حیات کی بہت سی کبھی رسوم رائج تھیں۔ بہلول لودھی نے انہیں یکسر موقوف کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر پٹھان اس قسم کی مصرفانہ رسوم کے پابند رہے تو وہ بہت جلد مفلس اور کلاش ہو کر رہ جائیں گے۔ اس نے ہندوستان میں پٹھانوں کی بے شمار بستیاں بسائیں۔ چنانچہ دہلی کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے کو سلیمان کے پٹھانوں کو پیغام بھیجا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک بہت وسیع اور زرخیز ملک عطا کیا ہے۔ اگر تم یہاں آ جاؤ تو میں تمہارے حسب منشا تمہیں جاگیریں اور زمینیں عنایت کروں گا۔ چنانچہ اس کے کہنے پر کو سلیمان کے تمام لودھی پٹھان یہاں چلے آئے اور بہلول نے ان سب کو بڑے بڑے قطعے اراضی دے کر نہال و خوشحال کر دیا۔ اب افغانستان میں ایک بھی لودھی پٹھان نہیں، سب کے سب ہندوستان و پاکستان میں آباد ہیں۔ لودھی پٹھان بالکل ان پڑھ اور اکھڑ لوگ تھے۔ وہ پشتو بولتے اور لوگوں سے درشتی سے پیش آتے تھے، اس لیے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز بہلول لودھی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے گیا۔ ملا خازین نام خطیب نے جمعے کا خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں وہ کہنے لگا، خدا تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب قوم کو ہم پر مسلط کر دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا، وہ شیاطین کے ذریات ہیں، خود شیاطین ہیں۔ وہ وحشیوں کسی زبان پشتو بولتے ہیں۔ وہ مادر کو مور، برادر کو رود، دایا کو شور، سپاہی کو تور اور مرد کو نور کہتے ہیں۔ یہ سن کر بہلول لودھی منہ پر رومال رکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، ملا خازین اب خاموش رہیے، آپ نے بہت کچھ کہہ لیا ہے، آخر ہم بھی خدا کے بندے ہیں۔ بہلول لودھی کے عہد میں لودھی پٹھانوں نے پنجاب اور بہار میں بہت سے شہر بسائے، جن میں سلطان پور لودھیاں خاص طور پر مشہور ہے۔ یہ شہر اب ریاست کپور تھا میں واقع ہے اور اب بھی اس میں لودھیوں کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں۔ ان میں شاہ سلطان کا مقبرہ بھی ہے، جو بہلول لودھی کا چچا اور سرپرست تھا۔ مسلمان اس مقبرے کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ جہانی سرائے کے بالمقابل جانب شمال ایک اور مقبرہ ہے، جس میں کوئی اور لودھی امیر محو خواب ہے۔ یہ مقبرہ بہت بوسیدہ حالت میں ہے۔ ہندوستان ایک بہت زرخیز اور وسیع ملک بلکہ بر صغیر ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں بہت سے جنگجو قبائل آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ نبرد پیشہ تھے، اس لیے چین سے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ہمیشہ مار دھاڑ کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں جرائم پیشہ اقوام کی بہت سی آبادی تھی، جو ٹھگی، چوری اور قزاقی میں ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امن و امان بہت حد تک مفقود رہا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ بعض اوقات کوئی زبردست راجہ تخت پر بیٹھ جاتا تھا تو ملک میں امن و امان ہو جاتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی پھر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مہاراجہ ہرش ایسے
عظیم الشان بادشاہ کے عہد میں بھی ہیون سانگ کئی دفعہ لوٹا اور ایک دفعہ تو قزاقوں کے ہاتھوں اس کی جان کے لالے بھی پڑ گئے۔ اسلامی عہد کے ابتدائی دور میں حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ ہندوؤں کی بڑی بڑی ریاستیں تباہ و برباد اور ان کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔ بیکار لوگ قزاقی اور ڈاکہ زنی پر اتر آئے۔ اس کے علاوہ عام لوگ ابھی مسلمانوں کی حکومت سے مانوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ مذہبی تعصب اور حب الوطنی کے ملے جلے جذبات کے ماتحت ہمیشہ فتنہ و فساد پر آمادہ رہتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا سلاطین دہلی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے تھے۔ چنانچہ قطب الدین ایبک کے بعد التمش اور بلبن کے عہد میں ان لوگوں نے بارہا شورش برپا کی، جن کو فروغ کرنے کے لیے ان تاجداروں کو سخت جد و جہد کرنی پڑی۔ خوش قسمتی سے یہ حکمران بہت صاحب تدبیر اور صاحب شمشیر تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کی بغاوتوں اور شورشوں کو پنپنے نہ دیا اور انہیں بڑی سختی سے دبا دیا۔ بلبن نے جہاں مغلوں کی روک تھام کے لیے سرحدوں کی حفاظت کا منصوبہ بنایا، وہاں اس نے مفتوحہ اقوام کی شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے بھی ایک جچا تلا منصوبہ تیار کیا۔ بلبن کے بعد علاؤ الدین خلجی دہلی کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اس نے مغل حملہ آوروں کو پے در پے شکستیں دے کر ان کا کچومر نکال دیا اور ہندوستان کو تباہی و بربادی سے بچا لیا۔ اگر وہ اس فتنے کا پوری مستعدی اور کوشش سے تدارک نہ کرتا تو مغل ہن قوم کی طرح ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ چنانچہ تھانسیر، دہلی، کنوج، متھرا، کالنجر، بنارس اور اس قسم کے دوسرے شہروں کا وہی حال ہوتا جو ان کے ہاتھوں غزنی، بخارا، بلخ، سمرقند، بغداد اور دوسرے اسلامی شہروں کا ہوا تھا۔ مغلوں کے خلاف جنگوں میں لاکھوں قیدی علاؤ الدین خلجی کے ہاتھ آئے اور اس نے انہیں دہلی کے ارد گرد آباد کر دیا۔ ان لوگوں کے عقائد میں کوئی خاص کشش نہیں تھی اور وہ ایک گھٹیا قسم کے بدھ مت کے پیرو تھے، اس لیے وہ دہلی کے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ گو علاؤ الدین خلجی ایک صاحب شعور اور با تدبیر بادشاہ تھا، لیکن اس نے ان نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا اور وہ نامسلم کے نامسلم ہی رہے۔ آخر اور لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اپنی کثرت تعداد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ وہ علاؤ الدین کو قتل کر کے دہلی پر قبضہ کرنے کے منصوبے باندھنے لگے۔ اس پر اس نے ان سب کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے سروں کا مینار بنوایا اور لاشوں سے دہلی کی فصیل تیار کرائی۔ یہ علاؤ الدین خلجی کی سفاکی اور بے تدبیری کی افسوسناک مثال ہے۔ اگر وہ ان مغلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تمام ملک میں آباد کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیتا تو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کی اولاد اسلامی سلطنت کے 100 کام آتی۔ خلجیوں کے بعد جو بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے انہیں افغانوں کی بستیوں کی قدر و قیمت کا بہت احساس تھا۔ چنانچہ وہ افغانوں کو ملک کے مختلف حصوں میں بساتے رہے، لیکن بہلول لودھی نے اس سلسلے میں سب سے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس کی دعوت پر کو سلیمان کے تمام لودھی قبائل اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے اور بہلول نے انہیں ملک کے زرخیز علاقوں میں آباد کر دیا۔ چنانچہ آج افغانستان میں ایک بھی لودھی خاندان پایا نہیں جاتا۔